الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے تحت مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمازۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے روبرو اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک جب پہنچے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ پچھلے مختصر سے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری حقیقت بھی بیان فرما دی، اور بہترین اللہ تعالیٰ کی محبوب زندگی گزارنے کا طریقہ بھی فرما دیا۔ زمانہ عصر کی قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ زندگی عصر کے مطابق ہے کہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساری زندگی کا حساب کیا جائے تو چند لمحے معلوم ہوتے ہیں، اور انسان اس میں غافل رہ کر بہت بڑے گھاٹے میں ہوتا ہے۔ صرف وہی لوگ نفع میں ہوتے ہیں جو چار کام کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان کر آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یعنی قرآن پاک کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنا۔ تیسرا یہ کام کہ اس حق کو پا لینے کے بعد اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ دوسروں کو یہی تعلیم دینا اور انہیں صبر اختیار کرنے کی تلقین کرنا۔ دوسرا شخص گھر سے لے کر دنیا کا ہر انسان ہے، اور صبر اس دین پر رکے رہنا اور پابند رہنا، دنیاوی لذت یا تکلیف سے بدل نہ جانا۔ آج کے فرمان میں مکہ معظمہ کے کفار اور مشرکین کی حالت کے متعلق فرمایا، جن بد نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کی، وہ شیطان کے بہکانے پر انتہائی برے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں، اور پھر ان کا انجام بھڑکتی آگ کے شعلے ہوتے ہیں جن میں ان کو پھینک کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی عادت تھی دوسروں کو تانے دینا اور اپنے سے دوسروں کو کم تر سمجھنا، اور جب اس کی ہمت نہ ہو تو دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ ان کفار کا سرغنہ اخنس بن شریک اس مذموم کام میں آگے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف اور غربت کے تانے دینا اس کا کام تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ ہوں تو پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے غلاموں کی برائی بیان کرتا، اور مال جمع کر کے گنتے رہنا اور اس مال کو اپنے لیے دونوں جہانوں میں سہارا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص اور اس طرح مذموم عمل کرنے والے دوسرے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ گویا یہ ہدایت کی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل کر ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ممکن ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل ہے، ورنہ ہر قدم پر شیطان انسان کو پھسلا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.